بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گلہ بانی، حرب الفجار اور حلف الفضول کے بارے میں آگاہ کریں گے۔ دوستو، جب جانب عالم صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس تھے تو رضائی بھائیوں کے ساتھ بکریاں چرانے جایا کرتے تھے۔ پھر جب آپ تقریباً 12-13 برس کے ہوئے تو اس وقت مکہ مکرمہ میں بکریاں چرایا کرتے تھے۔ آپ کے علاوہ دیگر انبیاء علیہ السلام نے بھی بکریاں چرائی ہیں۔ کلیم اللہ علیہ السلام کی شبانی کا تذکرہ تو کلام الہی میں بھی موجود ہے، اور باقی انبیاء کے بارے میں جانب عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ما بعث اللہ نبیا الا رعى الغنم۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسا نبی نہیں بھیجا جس نے بکریاں نہ چرائی ہوں۔ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وانت، کیا آپ نے بھی یا رسول اللہ بکریاں چرائی ہیں؟ فرمایا، نعم وانا رعیتها علی قراریط لاہل مکہ، ہاں میں بھی قراریط کے عوض اہل مکہ کی بکریاں چرایا کرتا تھا۔ قراریط قرات کی جمع ہے۔ آج کل تو 200 ملی گرام وزن کو قرات کہتے ہیں۔ اس دور میں غالباً دینار کا 4/6 حصہ قرات کہلاتا تھا۔ دوستو، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم پیڈو کے درخت سے پھل توڑ رہے تھے تو جانب عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علیکم بالاسود، کالے کالے دیکھ کر توڑو، وہ زیادہ خوش ذائقہ ہوتے ہیں۔ یہ میرا اس زمانے کا تجربہ ہے جب میں بکریاں چرایا کرتا تھا۔ ہمیں حیرت سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی چرایا کرتے تھے؟ آپ نے جواب دیا، ایک میں ہی کیا، تمام انبیاء کرام علیہ السلام چراتے رہے ہیں۔ دوستو، جب جانب عالم صلی اللہ علیہ وسلم 14 سال کے ہوئے تو جنگ فجار کا واقعہ پیش آیا اور قریش و قیس کے درمیان مار کے کرن پڑا۔ 4 یا 6 دن تک زور شور سے لڑائی ہوتی رہی۔ بالآخر عتبہ کی کوششوں سے صلح ہو گئی اور جنگ کا خاتمہ ہو گیا۔ چونکہ اس مارکے میں جانب عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زبیر بنی ہاشم کے علمبردار تھے اور زبیر کے دیگر بھائی بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے تھے، اس لیے آپ کو بھی اپنے چچاؤں کے ساتھ میدان کارزان میں جانا پڑا۔ تاہم آپ نے بذات خود اس لڑائی میں کوئی حصہ نہیں لیا۔ جانب عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جنگ میں بنفس نفیس حصہ کیوں نہیں لیا؟ علامہ شبلی کی سیرت النبی سے ایک اقتباس آپ کے پیش خدمت ہے۔ وہ لکھتے ہیں، کیونکہ قریش اس جنگ میں حق پر تھے اور خاندان کے ننگ و نام کا معاملہ تھا، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی شرکت فرمائی، لیکن جیسا کہ ابن ہشام نے لکھا ہے، آپ نے کسی پر ہاتھ نہیں اٹھایا۔ امام سہیلی نے صاف تصریح کیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جنگ نہیں کی۔ ان کے الفاظ یہ ہیں، اور آپ نے اس لڑائی میں جنگ نہیں کی، حالانکہ آپ لڑائی کی عمر پہنچ چکے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ لڑائی ایام الحرام میں پیش آئی تھی، نیز یہ وجہ بھی تھی کہ فریقین کافر تھے اور مسلمانوں کو لڑائی کا حکم صرف اس لیے خدا نے دیا ہے کہ خدا کا بول بالا ہو۔ اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ جانب عالم صلی اللہ علیہ وسلم منصب نبوت پر فائز ہونے سے پہلے بھی وہی کام کیا کرتے تھے جن کا حکم بعد میں مسلمانوں کو دیا گیا۔ دوستو، اس جنگ کی تعجب خیز بات یہ بھی تھی کہ جب آپ میدان میں تشریف لے جاتے قریش غالب آنے لگتے، اور جب آپ واپس تشریف لے جاتے تو فریق مخالف کا دباؤ بڑھ جاتا۔ یہ صورتحال دیکھ کر سب نے آپ سے کہا، لا تغب عنا، ہمیں چھوڑ کر نہ جایا کرو۔ چنانچہ ان کی خواہش کے مطابق آپ وہیں ٹھہرے رہتے یہاں تک کہ دونوں فریقین کے درمیان صلح ہو گئی۔ دوستو، جنگ فجار کے بعد جب حالات معمول پر آ گئے تو ایک دن زبید قبیلہ کا ایک فرد باہر سے کچھ سامان لے کر آیا اور مکہ مکرمہ کے ایک نہایت با اثر اور طاقتور سردار آس ابن وائل کے ہاتھ فروخت کیا۔ آس نے سامان تو لے لیا مگر قیمت ادا کرنے سے مکر گیا۔ زبیدی بے یار و مددگار آدمی تھا، بیچارے نے متعدد افراد کو اپنا دکھڑا سنایا اور مدد کی درخواست کی، مگر آس جیسے مقتدر سردار کے مقابلے میں اس کی حمایت پر کوئی بھی آمادہ نہ ہوا۔ ہر طرف سے مایوس ہو گیا تو طلوع آفتاب کے وقت کوہ ابو قبیس پر چڑھ کر چیخنے لگا، یا آل فہر لمظلوم بداعتہ ببطن مکہ نائی الدار والنفر، اے خاندان فہر، تمہیں ایک مظلوم مدد کے لیے پکار رہا ہے جس کا ساز و سامان مکہ میں چھین لیا گیا ہے اور جس کا گھر اور گروہ یہاں سے دور ہے۔ دوستو، یہ دردناک صدا سین حرم میں پہنچی تو جانب عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زبیر اسی وقت اٹھ کھڑے ہوئے۔ بنی ہاشم، بنی زہرہ اور بنی اسد قبائل کے متعدد سرکردہ افراد بھی ان کے ہمراہ ہو گئے۔ یہ سب لوگ عبداللہ ابن جدعان کے گھر اکٹھے ہوئے، قسم اٹھا کر عہد کیا کہ آئندہ ہم سب مل کر مظلوم کی امداد کیا کریں گے، خواہ وہ کسی معمولی خاندان کا فرد ہو یا معزز خاندان کا، جب تک دریا کا پانی اون کو ترک کرتا رہے گا اور کوہ ہرا و سبیر اپنی جگہ کھڑے رہیں گے۔ دوستو، یہی معاہدہ بعد میں حلف الفضول کے نام سے مشہور ہوا۔ عہد و پیمان کے بعد سب اٹھ کر آس کے پاس گئے اور وہ مال و متاع جو اس نے ہتھیار لیا تھا اس سے لے کر زبیدی کے حوالے کر دیا۔ اتنے معزز آدمیوں کے سامنے آس کو بولنے کی جرت ہی نہ ہوئی۔ دوستو، آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اس سارے واقعہ کا سیرت جانب عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا تعلق
ताल्लुक है? तो अर्ज ये है कि बहुत गहरा ताल्लुक है, क्योंकि जिन लोगों ने मजलूम की नुसरत हिमायत का हलफ उठाया था उनमें जाने दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बनफ्स नफी शामिल थे। और आपको इस माहदे की हुर्मत का इतना पास था कि आप ज़माना नबुव्वत में फरमाया करते थे, लौ दुईतु बिही लअजबतु, अगर मुझे आज भी उस माहदे के नाम पर मदद के लिए बुलाया जाए तो मैं उस पुकार पर लब्बई कहूँगा। दोस्तों, अल्लामा सुहैली ने मुस्नद हारिस इब्ने उसामा के हवाले से एक हदीस नकल की है जिससे साबित होता है कि इस माहदे का नाम हल्फुल फजूल इसलिए पड़ा कि इसमें ये अल्फाज शामिल थे, तुरद्दुल फजूल अला अहलिहा, फासिल चीजें उनको लुटाई जाएंगी जो उनके मुस्तहिक होंगे। इस अहद के सब शुरका यके बाद दीगरे दुनिया से रुखसत होते गए, मगर यह हल्फ मुद्दतों तक नुसरत मजलूम की अलामत बना रहा। जब कोई शख्स हर तरफ से ना उम्मीद हो जाता तो वो हल्फुल फजूल के नाम की दुहाई देता और उसी वक्त उसकी हिमायत में शमशीरें बेनियाम हो जाती। हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ज़माना में उनका भतीजा वलीद मदीना मुनव्वरा का हाकिम था। उसका इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ एक माली मामले में इख्तिलाफ हो गया। माल इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का था, मगर वलीद ने अपनी हाकिमाना हैसियत से फायदा उठाते हुए उस पर कब्जा जमा लिया था। इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को और कोई सूरत नजर न आई तो उन्होंने वलीद से कहा, तुम्हें मेरे साथ इंसाफ करना ही पड़ेगा, वरना मैं कसम खाकर कहता हूँ कि अपनी तलवार लेकर मस्जिद नबवी में खड़ा हो जाऊंगा और हल्फुल फजूल के नाम पर लोगों को इमदाद के लिए पुकारूंगा। वलीद की महफिल में उस वक्त अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी मौजूद थे। उन्होंने इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ये बात सुनते ही वलीद के सामने ऐलान किया, और मैं कसम उठाकर कहता हूँ कि अगर हसन ने हल्फुल फजूल के नाम पर आवाज दी तो अपनी तलवार लेकर उसकी हिमायत में खड़ा हो जाऊंगा, फिर या तो हसन के साथ इंसाफ होगा या हम सब लड़ते हुए जान दे देंगे। अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के अलावा भी जिस किसी ने ये बात सुनी उसने इसी किस्म के जज्बा का इजहार किया। वलीद ने यह सूरत हाल देखी तो उसी वक्त इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का हक उन्हें लौटा दिया। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। इस वीडियो को आपने अपने दोस्तों के साथ और अपने प्यारों के साथ भी ज़रूर शेयर करना है। नूरे इस्लाम को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह ताला आपको हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन।